اور چاہے کوئی کلرک ہو، ہمارے لیے تو سب موضوع محنت ہے، کیونکہ سب کو دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پہ لے جانا یہ نبی کا کام ہوتا ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والا بن جائے، اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے ذاتی طور پر کرنے سے ہوگا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی، کہنے کہ میں مریضوں کی خدمت کرتا ہوں، میری یہی عبادت ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کو گھر کا کوئی کام پڑ جائے تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں میری بیوی بیمار ہوئی تھی، 2 ہفتے کلینک بند رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو اگر وہ آپ کا کام ہے جس کے لیے کلینک بند ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے حبیب کا بتایا ہوا کام ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچا دو، اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں جنگلوں کو نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں ترتیب قائم کرو، کچھ وقت اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دیں، کچھ سیکھنے کے لیے دیں، کچھ اپنی دنیا کو دیں، تاکہ اعتدال کی زندگی قائم ہو سکے۔ بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے بھائی، اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کوئی سننے والا نہیں تھا، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، کوئی نہیں سننے والا تھا۔ آج اللہ نے فضل فرمایا کہ شاہی ایوانوں تک بات کو پہنچا دیا۔ یہی نبوت کے کام کی دلیل ہے کہ غریبوں سے شروع ہوتا ہے اور شاہوں تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ کوئی طلب نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو 6 بر اعظم میں اللہ نے جماعتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ کئی پیدل جماعتیں سال سال کی باہر پھر رہی، پاکستان کے اندر پھر رہی۔ ہمارا جو جہاں میرا گاؤں ہے وہاں سے قریب عبدالحکیم ایک چھوٹی سی چھاونی ہے فوج والوں کو، تو وہاں ایک شناسائی تھی، تو 1-2 ساتھی ملے ہیں میجر، کہا جی میں حیران ہوں، فوج بھی وہ ٹریننگ نہیں کر سکتی جو اس کام میں ہو رہی۔ ان کا وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ایک جگہ ہم کام کر رہے ہیں، وہاں سے ایک پیدل جماعت گزری، ہم نے ان کو چائے وائے پلائی، ہم نے پوچھا کہاں جانا ہے، تو 50 کلومیٹر آگے جگہ تھی جو بتائی۔ ہم نے کہا آگے پانی نہیں ملتا، آپ مہربانی کریں ہماری جیپ قبول کر لیں یا آپ کو جیپ پہ چھوڑائیں گے؟ کہا نہیں، ہمیں پیچھے سے حکم ہے کہ پیدل چلنا ہے۔ تو کہنے لگے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ تو کہنے کہ میں عام طور پہ رات گزار کے اپنی جگہ پر اگلے دن وہاں جاتا ہوں جہاں انہوں نے جانا تھا، وہیں میری رہائش تھی عارضی۔ اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی نکالو میں جاتا ہوں۔ ان کا صاحب آپ تو ہمیشہ صبح جاتے ہیں، اب جائیں گے تو عشاء ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ میں چل پڑا، تو 30 کلومیٹر گیا تو وہ جماعت کے 3-4 آدمی سڑک پہ تڑپ رہے پیاس کی شدت میں، اور باقی بھاگے پھر رہے پہاڑوں میں کوئی پانی کا قطرہ مل جائے۔ تو کہا پانی میرے پاس تھا، میں نیچے اترا، سب کو اکٹھا کیا، پانی پلایا۔ پھر میں نے پوچھا ہاں جی اب کیا خیال ہے؟ کہنے کہ جی اب بھی پیدل ہی چلنا ہے کہ ہمیں حکم یہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو فوج بھی ایسے بندے تیار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا یہ رائمنڈ والوں نے تیار نہیں کیے، یہ ختم نبوت کے نور نے تیار کیے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے یہ بندے تیار کیے ہیں۔ بھوکے چل رہے، پیاسے چل رہے، کچھ نہیں مانگ رہے، اور ساری دنیا میں آدمی کام کر رہے بغیر تنخواہ کے کر رہے۔ رائمنڈ میں 4-5 ہزار آدمی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 4-5 ہزار آدمی کو روٹی کھلانا کوئی آسان کام ہے؟ کون ہے کسی بڑے ایم پی ایم ایل اے کو 4-5 ہزار آدمی کو روز روٹی کھلائے؟ 4-5 ہزار آدمی، کوئی چندہ نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی تقریر نہیں کہ چندے دیتے جاؤ جنت میں گھر بناتے جاؤ۔ آج تو جنت بھی سستی ہو گئی، تقریر ہو رہی بھائی مسجد میں ماربل لگا دو جنت کا ٹھیکہ لے لو۔ جنت اتنی سستی ہے کہ حلال حرام مسجد میں لگا دو اور جنت لے لو، سبحان اللہ۔ ایک تو آگے مل گیا آپ کو ہمارے ایک خطیب بیان کر رہے مسجد میں، یہ میری مسجد ہے، اس میں ماربل لگا دو، بدر والے صحابہ کے ساتھ تمہارا حشر ہو۔ لے بھائی لوٹیا ڈبو دی، بدر والوں کو قرآن اٹھا کے عرش پہ لے جا رہا، یہاں رشوت کا بھی پیسہ لگا دو، سود کا بھی لگا دو، لوٹ کا بھی لگا دو تو جنت لے لو۔ اس مسجد کا نور ہی ختم ہو جائے گا جہاں یہ پیسہ جائے گا۔ جان مال لگ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور دھکے کھاتے پھر رہے اور کچھ نہیں مانگتے ہیں، کچھ نہیں لیتے ہیں۔ یہ محنت ہو رہی ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہی محنت آپ کی خدمت میں عمارت کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنا کام کریں۔ 4-5 ہزار آدمی 24 گھنٹے رائمنڈ میں آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ان کی روٹی پر ان 4-5 ہزار آدمی کو کنٹرول کرنے کے لیے 22 شعبے محکمے سمجھ لو، 22 محکموں میں ایک آدمی تنخواہ دار کوئی، ایک پیسے کا روادار کوئی،
ایک سڑی کا سر نہیں کہ تیار کوئی نہیں. ایک عرب شہزادہ آیا تو میرے ساتھ اس کی جماعت بنی. تو ایک وہاں مسکین سا دیکھا, کہنے کا اس کو میں کچھ پیسے دے دوں. میں نے کہا دے دوں. تو اس نے نا جلدی سے اس کے جیب میں پیسے ڈالے, ایسے مٹھی بھر کے یوں ڈالے. اس نے ویسے اٹھا کے اس کے یوں مارے. میں نے کہا بول تو شہزادہ ہے کہ یہ شہزادہ ہے؟ ایسے افراد پوری دنیا میں تیار کرنا, یہ ختم نبوت کی طاقت ہے, تحریکوں کی طاقت نہیں. کچھ نہیں مانگتے. تو یہ آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں. تبلیغی جماعت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت کا مولوی کپ رہا ہے. نہیں, مجھے تبلیغی جماعت والے کہہ دیتے ہیں. یہ نبی کا کام ہے جو آپ کے بھی ذمہ ہے, ہمارے بھی ذمہ ہے. کوئٹہ ہماری جماعت گئی, تاج محمد جمالی وزیر اعلیٰ تھا. مجھ سے کہنے لگا آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نظر تو کچھ آتا نہیں. میں نے کہا ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ پلٹے گا تو پلٹے گا, ہمارا کام تو رونا دھونا ہے, سدا لگانا ہے. لیکن اتنی تو میں بھی جانتا ہوں کہ 1974 میں کوئٹے میں آیا تھا تو آپ کا چپراسی بھی ہماری بات نہیں سنتا تھا. 1991 میں بلوچستان کا سب سے بڑا ہے دنیا کا عہدیدار تاج محمد جمالی وزیر اعلیٰ بلوچستان, میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. گشت کر رہے تھے, قسمت لے گئی اسٹاف کالج کے گیٹ پر. انہیں اسٹاف کالج ہے وہاں. ایک فوجی اندر سے نکلا, جو اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی, جو گالیاں نکالی, جی چاہتا تھا یا اس کو یہیں مار دیں یا خود مر جائیں. ہمارے امیر نے کہا یہ بھائی جانتا نہیں, اس کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے استغفار کرو. میں نے کہا یہ دور میں نے دیکھا ہے. اور آج 1991 میں جو وہاں کا بڑا, وہ پتہ نہیں میجر جنرل ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل, مجھے نہیں پتا, جو بھی تھا بڑا تھا, میں نے کہا وہ روزانہ ہمارے بیان میں آتا ہے. اور پرسوں اس کی مسجد میں, اسٹاف کالج کی مسجد میں خود ہمیں لے گیا اور وہاں ہم نے سارے افسروں کے سامنے بیان کیا, بات رکھی. یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. تعمیری کاموں میں شور نہیں ہوتا, خاموشی سے ہوتے ہیں. یہ درخت اعجاز صاحب کے گھر میں بڑا, کبھی شور سنائی دیا کہ 1 انچ بڑھ گیا, 2 انچ بڑھ گیا. یہ تعمیر ہے. کسی کو کاٹنا ہونا تو کلہاڑی کے ٹھک ٹھک وہاں تک سنائی دے گی. یہ تقریب ہے. تقریب میں شورش و ہنگامہ ہوتا ہے, تعمیر خاموش ہوتی ہے. دیوار کے بننے کا شور نہیں ہوتا, دیوار کے گرانے کا شور ہوتا ہے. ایک آدمی غصہ پی گیا, تعمیر ہے, پتہ نہیں لگا کسی کو. اور ایک آدمی پھٹ پڑا, یہ تقریب ہے. ساری اسمبلی میں پتا چل گیا کہ فلاں ایم صاحب آؤٹ ہو گئے, آپے سے باہر ہو گئے. یہ تقریب ہے. پی جانا تعمیر ہے. تعمیر خاموش ہوتی ہے, تقریب میں شورش و ہنگامہ ہوتا ہے. یہ تعمیری کام ہے, چپ کر کے ہو رہا ہے. ہم اس سے نہ کوئی اخباروں میں کچھ چاہتے ہیں ہمارا نام ہے, نہ کوئی ہم اپنے لیے پریس چاہتے ہیں کہ ہمیں کوریج دے. ہمارا اللہ ہمیں کوریج دے دے, ہمارا گھر پورا ہو گیا. ہمارے 7 دانے پورے ہو گئے, ہمارے گھر میں دانے آ گئے, اگر ہمارا اللہ راضی ہو گیا. تو یہ آپ کا کام ہے, میرا کام ہے, پوری امت کا کام ہے, آپ کے ایک عہدیدار کا کام ہے. پھر یہاں یہ جو پہلے یہ میریٹ ہوٹل ہالیڈے ان ہوتا تھا, یہاں ہماری جماعت آئی تو یہاں کوئی اصلاح معاشرہ کوئی تھی, کمیٹی کے پتہ نہیں کیا تھے, انہوں نے ہماری دعوت کی, ہمیں بھی بلایا. تو اس میں ریٹائرڈ افسران بھی تھے, سیکٹری لیول کے, جرنیل لیول کے. بعد ہم نے بھی بات رکھی تو ان میں سے ایک افسر کہنے لگے پتہ نہیں فوجی تھے یا سیکٹری تھے, آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو وہاں بھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جناب تبلیغ کا کام میوات کے جھونپوں سے چلا اور چلتے 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 اسلام آباد کے ہالیڈے ان ہوٹل میں پہنچ گیا. یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں, ہم کون سا خود آئے ہیں. یہ محنت ہے, یہ ہماری تقریروں سے کوئی نہیں آ رہے, اعمال اور قربانیاں ہیں جس سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. پھر عورتوں میں کام ہو رہا, عورتوں کی جماعتیں پردے کے ساتھ نکلتی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, فلمی اداکاروں میں ہم نے کام, اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا, ہم نے ان میں کام شروع کیا. ایک اداکار کے پاس ہم گئے, ملے, اس نے 3 دن لگائے.
کہنے لگا میں بتاؤں کہ میں نے کیوں آپ کے ساتھ وقت لگایا؟ کہا ہمیں کوئی دیندار محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ نے محبت کی نظر سے دیکھا، میں اس لیے آپ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دن آج کا دن، اس نے بھی فلم تو نہیں چھوڑی لیکن نماز بھی نہیں چھوڑی۔ پھر ایک لڑکی، اس طرح وہ ہمارے بیان ہوتے ہیں، ان بیانوں میں بات سنی، اس نے پہلے عصمت فروشی کو چھوڑ دی، صرف اسٹیج پہ رہ گئی، پھر پردہ شروع کر دیا، اسٹیج پہ آ رہی پردے کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس کا فون آیا کہ آج گھر میں ایک دانہ نہیں ہے کھانے کو، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ جان چلی جائے گی حرام نہیں ہوگا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن یوں زندگیاں پلٹا کھا رہی ہیں۔ ایک اسٹیج کا ادا تھا بڑا مشہور، ایسے ہم نے اس کو دعوت دی، ساتھ لے گئے، لیتے چلاتے گئے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا توبہ کروں تو میری تو ساری گئی، دکاندار کی کچھ حلال ہوتی ہے کچھ حرام ہوتی ہے، وہ حرام چھوڑ دیتا ہے، حلال تو آتا ہے نا، گوشت نہیں کھاتا دال کھاتا ہے، میری ساری حرام ہے، میں چھوڑوں تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جب اللہ سے لڑائی ہے تو روٹی دے رہا ہے، جب صلح کر لو گے تو روٹی بند کر دے گا، پھر اور دے گا، توبہ کر۔ آج اللہ نے اس کو اور کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ 4 مہینے کے لیے ہم امریکہ گئے تھے، مستورات ہماری گھر والیاں ساتھ، ایک ٹورانٹو شہر میں 70 عورتوں نے برقع پہن لیا اور نمازیں شروع کر دی اور نوکریاں چھوڑ دی۔ نیو یارک میں ایک ہمارے لاہور کا ایک وہاں تھا، کیا اسے کہیں، یہ جو کرتے ہیں اکاؤنٹ وغیرہ نہیں کرتے، جو اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اپنی کمپنی، لانگ آئیلینڈ میں بہت بڑا گھر، ہماری جماعت اس کے گھر میں تھے۔ جب ہم آ رہے تھے تو اس کی بیوی آئی وہاں، تو میری بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والے کو میری طرف سے آپ پیغام پہنچا دیں کہ زندگی بھر ارادہ نہیں تھا کہ برقع کے پر یہ بھی پڑتا ہے، لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے برقع پہن رہی ہوں اور اب یہ قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ 50 عورتوں نے لاس اینجلس میں برقعے سلوائے اور نمازیں شروع کر دیں اور نوکریاں چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود جب ہم لاس اینجلس سے نکلنے لگے تو ایک عورت ہماری عورتوں سے لپٹ گئی اور چیخیں مارنے لگی، کیا کہنے لگی؟ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں اب دین کا پتہ چلا، اب زندگی کا پتہ چلا، اب اگر تم چلے گئے ہم پھر دوبارہ کہیں نہ گمراہی کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ کے واسطے ہم، وہ ایسا تڑپی کہ ہماری عورتیں چیخیں مار کر رونے لگی۔ ایک ایک شہر میں یہ کہانی دہرائی گئی، ایک شہر میں لوگ اتنے پیاسے ہیں، دنیا اتنی پیاسی ہے۔ ایک جگہ بیان ہوا، ایک ترک لڑکی آئی، کہنے لگی مجھ سے نفرت نہ کرنا، ایک بات کرتی ہوں۔ عربی میں بیان ہوا، کب مجھے عربی نہیں آتی اور بیان میں نے سنا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک لفظ سمجھ میں آیا ہے ایمان، کہ کہنے والا کہہ رہا تھا ایمان ایمان، اس ایک لفظ نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے۔ میں یہاں ایک یہودی لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی ہوں، اس کو بلا کے اس کو دعوت دو، مسلمان ہو جائے تو میں میری شادی کر دو، ورنہ میں آج تم سب کے سامنے تمہیں گواہ بنا کے توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میری توبہ، اگر شادی ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ میں ترکی چلی جاؤں گی۔ 3 دن اس لڑکے کو ساتھیوں نے سمجھایا، وہ نہیں مسلمان ہوا۔ چوتھے دن وہ آئی تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے ٹکٹ نکال کے دکھایا کہ میں استنبول کا ٹکٹ لے چکی ہوں، اب میری طرف واپسی ہے، میں واپس چلی جاؤں گی۔ ایک لفظ نے کایا پلٹ دی۔ ہم ایک میڈیکل کالج میں گشت کر، میڈیکل کالج میں نام نہیں لے، میڈیکل کالج میں گشت کر رہے ہیں، دروازے پہ نوک کیا، ایک لڑکا نکلا، میں نے کہا جی آپ سے تھوڑی بات کرنا۔ کہا کیا کرنا؟ میں نے کہا تھوڑا بیٹھ کے کرنا۔ کہا جی فرمائیں۔ ایک طرف لے کے بیٹھا، میں اس کو دعوت دیتا رہا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 4 مہینے چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا آپ کی تو پڑھائی ہے، اب گولی مارو پڑھائی۔ آپ سب آتا وہیں سے گیا، کہا میں رائمنڈ ملوں گا، میں تیاری کر کے آؤں۔ وہ رائمنڈ آ گیا 4 مہینے کے لیے پہچان، تو وہ مال کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز تو آج کرنی چاہیے نا، آج کر۔ انگلستان میں ایک آدمی کا ملے
اور اللہ نے اس کو وقت میں لگانے کی توفیق دی. پاکستان آیا 27 سال کی زکات اس نے نکالی اور بھاگ گیا. جب مسجد میں گیا تو کہنے لگا آپ 27 سال کے بعد میں مسجد میں آیا. 27 سال میں ایک نماز نہیں پڑھی اور 27 سال کے بعد مسجد میں آیا. اور یہاں پاکستان آیا, لاہور تک پاکستان آیا, یہاں اس نے اپنے سارے مال کی زکات بنا کے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر. تو آپ اپنے مال کو بھی اس طرح انداز کم سے کم زکات دے کر اللہ کی پکڑ سے تو بچیں. آگے اللہ مزید دیتا جائے گا, ٹھیک ہے نہیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم قصوروار ہیں اور ہر قدم پر ہم سے غلطیاں لغزشیں ہوتی ہیں. معاف کرنا تیری صفت ہے, گناہ کرنا ہماری فضلت ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں ہر وقت جو گناہ ہوئے ہیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے. زندگی کے سارے اوراق کالے ہیں, ہر رات غفلت کی ہے, ہر دن نافرمانی کا ہے. یا اللہ تجھے تو کوئی حساب دے نہیں سکتا. حساب لینے دے تو آ جائے تو کون ہے جو اس سے کامیاب ہو سکتا ہے. درگزر کرنے پہ آئے تو ہمارے جیسے بھی پار نکل جائیں گے. یا اللہ تو ہمیں حساب کی گرفت میں نہ ڈال بلکہ درگزر کا معاملہ فرما. اور ہم تو اس زمانے کے مسلمان ہیں جن چاروں طرف سے نافرمانی میں گھرا ہوا ہے. اے اللہ ہم بڑے بے بس ہیں, بڑے ضعیف ہیں, بڑے کمزور ہیں. یا اللہ کمزور بچے پہ ماں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے. ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں اور چاروں طرف سے شیطانی طاقتیں چھائی ہوئی ہیں. نظر اٹھتی ہے تو نافرمانی کے بے شمار نقشے ہیں, کان لگتے ہیں تو نافرمانی کی آوازیں ہیں. چاروں طرف سے اللہ شیطان نے جال بچھایا ہے جس میں ایک جال سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں گر جاتے ہیں, اس سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں گر جاتے ہیں. اے اللہ تو چلتے چلتے بھی ہمارے پاؤں شل ہو گئے اور وجود کا ایک ایک جوڑ اے اللہ درد مند ہے. اے اللہ کب تیری طرف سے رحمت کا دروازہ کھلے گا اور کب تیری طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلیں گی. اور یہ غلط زندگی جو آج پوری طرح عروج پر ہے اسے تیرے بغیر کون توڑ سکتا ہے. جس نے ہماری نسلوں کو کھا لیا, ہماری نسل کو برباد کر دیا, ہم اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں. اے اللہ تجھے بھی نہ پا سکے اور دنیا میں بھی اپنی مرادیں نہ لے سکے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے, اپنا رحم فرما دے. اے اللہ تو دیکھتا ہی ہے کہ دین پہ چلنے والا ہر قدم پہ پستا ہے, ہر قدم پہ رکاوٹیں ہیں, اور نافرمانی کی طرف بڑھنے والوں کو ہر طرف سے راستے کھلے ہیں. یا اللہ اس بے بسی کی حالت کو اب ختم فرما دے. یا اللہ اپنے رحم و کرم کی ہوا چلا, اپنے فضل و احسان کی ہوا چلا. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں کہ تو سب کو ہدایت دے دے, تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں کہ سب کے دلوں کو پھیر دے. یا اللہ ہم ٹوٹے دل والے ہیں اور شکستہ حال ہیں. اے اللہ اس مسافر کی طرح جس کے سامنے راستہ بھی نہیں, منزل بھی نہیں, چاروں طرف سے ہوائیں میں تند و تیز نافرمانی کی, تو نے حفاظت نہ فرمائی تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. یا اللہ تو اپنا رحم و کرم فرما دے, اس امت پر رحم فرما دے اور ایمان کا ہدایت کا دروازہ کھول دے. اے اللہ آج کی طاغوت کی شیطانی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. ہم سے 2 قدم چلتے ہیں, 10 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. یا اللہ اپنے ان بندوں کو جنہیں تو ذریعہ بناتا ہے اسلام سے زندہ ہونے کا, انہیں وجود عطا فرما. یہ زمین ہمارے گناہوں سے ساری کالی ہو چکی ہے, یہ بھی چیختی چلاتی ہے, فضائیں گندی ہو گئی, ہوائیں گندی ہو گئی, چاروں طرف نافرمانی